نیب خیبر پختونخوا نے مولانا فضل الرحمان کو اگلے ہفتے طلب کر لیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کو آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس میں طلب کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے بھی مولانا فضل الرحمان اور ان کے بھائی کو نیب کی جانب سے طلب کیا گیا تھا، تاہم اب ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس میں مولانا فضل الرحمان سے تحقیقات کی جائیں گی اور ان سے سوال و جواب بھی کیے جائیں گے۔ نیب خیبر پختونخوا کی جانب سے مولانا کو نوٹس بھیجا گیا ہے۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو اگلے ہفتے طلب کر لیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ اے پی سی میں بھی اس حوالے سے بات ہوئی تھی اور نیب کے حوالے سے خاصے تحفظات کا اظہار اپوزیشن کی جانب سے کیا گیا تھا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ نیب انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنا رہا ہے۔ اپوزیشن کو خصوصی طور پر جو ہے وہ انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اور اس کے بعد یہ اہم ڈیولپمنٹ ہے، نیب کی جانب سے مولانا فضل الرحمان کو اب بلاوا آیا ہے اور آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس میں مولانا فضل الرحمان کو طلب کیا گیا ہے۔ ان سے مزید تحقیقات بھی کی جائیں گی، ان سے مزید سوال و جواب اس سلسلے میں کیے جائیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس سلسلے میں جے یو آئی فے کی جانب سے، مولانا فضل الرحمان کی جانب سے اور پوری اپوزیشن کی جانب سے کیا لاہ عمل اختیار کیا جاتا ہے۔ ایک اور بات یہاں پر اہم کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ جس تحریک کا اعلان کیا گیا تھا، اس کی سربراہی بھی مولانا فضل الرحمان کو سونپنے کی بات کی جا رہی تھی، تاہم ابھی تک اس سلسلے میں حتمی فیصلہ نہیں ہو سکا تھا، تاہم یہ اعلان ہونا بھی باقی ہے کہ اس کی سربراہی مولانا فضل الرحمان کریں گے یا کوئی اور کرے گا۔ لیکن دوسری جانب اب نیب نے بھی مولانا فضل الرحمان کو بلا لیا ہے۔ نیب خیبر پختونخوا کی جانب سے مولانا فضل الرحمان کو اگلے ہفتے طلبی کا نوٹس بھیجا گیا ہے اور ان سے آمدن سے زائد اثاثوں کے کیس میں تحقیقات کی جائیں گی، سوال و جواب کیے جائیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ مولانا اختیار کرتے ہیں اور جے یو آئی فے کی جانب سے اپوزیشن کی جانب سے کیا لاہ عمل، کیا اسٹریٹجی اس سلسلے میں بنائی جاتی ہے۔ آیا کہ مولانا فضل الرحمان نیب میں پیش ہوں گے یا اس حوالے سے کوئی اور لاہ عمل اختیار کیا جائے گا، یقیناً یہ اب انتظار کرنا ہوگا اور دیکھنا ہوگا کہ کیا اسٹریٹجی بنائی جاتی ہے۔ نیب نے مولانا فضل الرحمان کو بلایا ہے، اس سے پہلے بھی کئی اپوزیشن رہنما نیب کے روبرو پیش ہو چکے ہیں اور اس حوالے سے تحقیقات بھی جاری ہیں۔ کئی اپوزیشن رہنماؤں کے حوالے سے اب خیبر پختونخوا میں نیب نے مولانا فضل الرحمان کو بھی بلایا ہے اور آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس میں مولانا کو طلب کیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ اس سے پہلے مولانا فضل الرحمان اور ان کے بھائی کو ایک دفعہ پہلے بھی بلایا گیا تھا اور طلبی کے نوٹس بھی بھیجے گئے تھے۔ اب ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اگلے ہفتے مولانا کو طلبی کا نوٹس بھیجا گیا ہے۔ آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس میں مولانا فضل الرحمان سے تحقیقات کی جائیں گی اور ان سے اس سلسلے میں مزید پوچھ گچھ اور سوال و جواب بھی کیے جائیں گے۔ اسی بارے میں بات کریں گے، سینئر اینالسٹ سلیم بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سلیم بخاری صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ایک جانب ہم نے دیکھا کہ اے پی سی ہوئی اور ایک بڑی تحریک کا اعلان کیا گیا جس کی سربراہی ممکنہ طور پر مولانا فضل الرحمان کر سکتے ہیں، تاہم حتمی فیصلہ نہیں ہوا۔ اب دوسری جانب نیب نے طلبی کا نوٹس بھیجا ہے مولانا فضل الرحمان کو۔ ان تمام تر معاملات کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اے پی سی جتنی کامیاب ہوئی ہے، جس طرح سے بھی اس کو دیکھا جائے، خیال یہ تھا کہ اب جو اس کے پارٹیسپنٹ ہیں ان کے خلاف کوئی نہ کوئی ایکشن جو ہے وہ ضرور انیشیٹ ہوگا۔ خود بھی اے پی سی میں شامل جماعتوں کے لیڈران نے بھی اس طرف اشارہ کیا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ زرداری صاحب نے اپنی تقریر میں کہا تھا کہ اب سب سے پہلے میں جیل جاؤں گا، لیکن حکومت وقت نے غالباً مولانا صاحب کو، چونکہ اس اے پی سی کے پیچھے سب سے زیادہ موونگ اسپرٹ چونکہ وہی تھے، اس لیے انہوں نے اسی ایک جو روایتی الزام ہے آمدن سے زیادہ اثاثے، اس کے اندر بلایا ہے اور اپنے آپ کو اور ایکسپوز کر دیا ہے کہ یہ جو نیب ہے یہ حکومت کے اشاروں پر اور ان کے احکامات کی تعمیل میں ہی سلیم بخاری صاحب، میں قطع کلامی کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ حافظ حمداللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جے یو آئی فے کے رہنما ہیں، ان سے اس حوالے سے بات کریں گے۔ حافظ حمداللہ صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ایک جانب مولانا فضل الرحمان ممکنہ طور پر اس تحریک کو لیڈ کرنے کے لیے جا رہے ہیں جو کہ حکومت کے خلاف ہے، دوسری جانب اب نیب کی جانب سے یہ ایکشن لیا گیا ہے، مولانا فضل الرحمان کو اگلے ہفتے طلب کیا گیا ہے۔ سر، کیا کہیں گے اور کیا لاہ عمل ہے جے یو آئی فے کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، آپ کو معلوم ہے کہ جمعیت علماء اسلام کا موقف نیب کے بارے میں بالکل واضح ہے۔ آج شنی روز اول سے واضح ہے کہ نیب ایک انتقامی ادارہ ہے۔ نیب کو ایک ڈکٹیٹر نے بنا کے وہ اس مقصد کے لیے کہ سیاسی پارٹیوں سے لوگ الگ کر کے سیاسی پارٹیاں تشکیل دے
اور ابھی موجودہ حکومت میں نیب کو دیگر سیاسی پارٹیوں کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے اور سیاسی قیادت کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے۔ اتنا عرصہ گزر گیا، کتنے عرصے سے مولانا صاحب پارلیمنٹ میں ہے، مختلف مناصب پہ رہے ہیں، آج تک نیب حرکت میں نہیں آئی۔ جب مولانا موجودہ حکومت کے خلاف بول رہے ہیں، موجودہ حکومت کے خلاف مؤثر کردار ادا کر رہا ہے، موجودہ حکومت کو کٹپتلی حکومت کہہ رہے ہیں اور یہ دھاندلی زدہ اور جیلی کہہ رہے ہیں، اس کی پاداش میں اب مولانا کو نیب کو یاد آیا کہ مولانا کے اثاثے آمدن سے زیادہ ہے۔ یہ تو معلوم ہے، یہ تو واضح ہے کہ صرف مولانا کو کیا کہتے ہیں مقید کرنے کے لیے، مولانا کو گھیرے میں لینے کے لیے، مولانا سے انتقام لینے کے لیے حکومت یہ حربے استعمال کر رہے ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے، نہ ہم اس کو انصاف پر مبنی سمجھتے ہیں، اور اس پر پارٹی بیٹھے گی کہ ہم نے نیب میں جانا ہے یا نہیں جانا ہے، پارٹی فیصلہ کرے گی۔ اگر پارٹی نے فیصلہ کیا کہ مولانا نے نیب میں نہیں جانا ہے، اگر وہ گرفتار کرتے ہیں مولانا کو گرفتار کر لے، جہاں بھی گرفتار کرتے ہیں ان کی مرضی ہے، پھر دیکھتے ہیں آگے کیا ہوگا، دمادامست کلندر ہوگا۔ حافظ حمداللہ صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ جو اے پی سی میں فیصلے کیے گئے ہیں حکومت کی جانب سے یہ اس کا رد عمل ہے، اور جو موومنٹ شروع ہونے کے لیے جا رہی ہے تمام اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے اس سے بچنے کے لیے یا اس سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ اس طرح کے حربے استعمال کیے جا رہے ہیں؟ دیکھیے، یہ تو بالکل میں نے آپ کو کہا کہ بنیادی وجہ کیا ہے مولانا کو بلانے کے لیے۔ سب کو معلوم ہے کہ مولانا صاحب سب سے مؤثر محرک ہے حکومت کے خلاف تحریک چلانے میں، اور آج سے نہیں 25 جولائی 2018 سے وہ روڈوں پر ہے، سڑکوں پر ہے، میدانوں میں ہے۔ ملین مارچ آپ کے سامنے ہے، آزادی مارچ آپ کے سامنے، اسلام آباد میں 14 دن کا۔ اب جو اے پی سی ہوئی، اس اے پی سی کا پہلے کہا جا رہا تھا کہ یہ ٹھس ہو جائے گا، لیکن جب ایک مؤثر اعلامیہ اور ملک کی بڑی اور چھوٹی جماعتوں کا بیک آواز، ایک ایکشن پلان اور 26 نکات پر مشتمل ایک قرارداد سامنے آئی اور اس حکومت کے خلاف مؤثر تحریک چلانے کا اعلان ہوا، اب ایک مولانا عقیدہ اس کو بھی ابھی نیب کے ذریعے دبانا چاہتے ہیں، تو یہ بالکل اس اے پی سی کا رد عمل ہے، اور بالکل لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے کہ دیکھیں یہ سارے نیب زدہ ہے، یہ سارے اس قسم کے لوگ ہیں کہ اثاثے اور ان کی آمدن ایک دوسرے کے ساتھ متوازن نہیں ہے، مطابق نہیں ہے، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ سیاستدان سارے چور ہے، ڈاکو ہے، لٹیرے ہیں، جیسے بقیہ کے بارے میں۔ اب مولانا کے بارے میں بھی یہ ہتھ کنڈے استعمال کرنے کی، وہ پھر بھی ملک کی ایک ادارے نیب کے ذریعے، میرے خیال میں یہ ملک کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے، یہ ملک کی معیشت کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے، ملک کی سیاست اور جمہوریت کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے، یہ حکومت کی مفاد میں بھی نہیں ہے۔ لیکن ہم اس کے لیے تیار ہیں، ہم جب اے پی سی میں بیٹھ کے فیصلے کرتے ہیں اور حکومت کو اور ان کی سہولتکار کو چیلنج کرتے ہیں، تو ہم نے پہلے سے فیصلہ کیا ہے کہ اس میں جیل کی کوٹڑی بھی ہے، اس میں پھانسی بھی ہے، اس میں سزائیں بھی ہے، ہم سب بھگتنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اپنے موقف سے، اپنے کاج سے ایک فٹ بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ پارٹی کی جانب سے فیصلہ کیا جائے گا کہ مولانا پیش ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ بہت شکریہ، حافظ حمداللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔